السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم مسلمان سائنٹسٹ الخوارزمی کے بارے میں بات کریں گے۔ انہیں الجبرا کا والد کہا جاتا ہے اور ان کے کام نے نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج تک کے میتھمیٹکس پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ الخوارزمی کا پورا نام محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ہے۔ آپ 780 عیسوی کے قریب خوارزم، جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ علم اور ادب سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا شمار ان عظیم اسکالرز میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامک گولڈن ایج کے دوران اپنی انٹلیکچل جرنی کو چار چاند لگائے۔ الخوارزمی نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بغداد میں گزارا، جو کہ اس وقت علم اور ادب کا مرکز تھا۔ یہاں پہ آپ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم میں کام کرتے تھے، جو کہ عباسی خلیفہ نے اسٹیبلش کیا تھا۔ یہاں پہ دنیا بھر سے اسکالرز اور سائنٹسٹ آتے اور اپنے علمی کام کو آگے بڑھاتے۔ الخوارزمی نے بھی یہاں بہت سے گریک، انڈین اور پرشین ٹیکسٹ کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا۔ یہ کام ان کی ریسرچ اور ڈسکوریز کا اثر بن گیا۔ الخوارزمی کا سب سے بڑا کام میتھمیٹکس میں تھا اور ان کی کتابیں اس وقت سے لے کر آج تک میتھمیٹکس پر اثر ڈالتی آ رہی ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ تھی، جسے سمپلیفائڈ فارم میں الجبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 820 عیسوی کے آس پاس لکھی تھی اور یہ پہلی کتاب تھی جس میں الجبر کو سسٹمیٹک فارم میں پریزنٹ کیا گیا تھا۔ الجبرا ایک ایسی برانچ آف میتھمیٹکس ہے جو سمبلز اور لیٹرز کو یوز کرتی ہے نومیریکل ویلیوز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ یہ فیلڈ ایکویشنز، پولینومیلز اور ایریتھمیٹکس آپریشنز کو ڈیل کرتی ہے۔ الخوارزمی نے الجبرا کو میتھمیٹیکل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ایک پاورفل ٹول بنایا۔ اس سے پہلے لوگ ایرتھمیٹک کے بیسک کانسیپٹ کو یوز کرتے تھے، لیکن انہوں نے الجبرک میتھڈ کو انٹروڈیوس کر کے کمپلیکس پرابلمس کو سولو کرنا آسان بنا دیا۔ الخوارزمی کی کتاب الجبر میں لینئر اور کوارٹریٹک ایکویشنز کو سولو کرنے کے طریقے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایکویشنز کو سسٹمیٹکلی سولو کرنے کا طریقہ بتایا، جس میں اننون ویریبلز کو فائنڈ کرنا اور ایکویشنز کو بیلنس کرنا شامل تھا۔ یہ کتاب لاطین میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور یورپ میں اس نے بہت سے اسکالرز کو انسپائر کیا۔ الجبرا کا لفظ بھی ان کی کتاب کے ٹائٹل الجبر سے ہی نکلا ہے۔ ان کی دوسری کتاب الجموال تفریق بی حساب الہند نے ڈیسیمل پوزیشنل نمبر سسٹم کو انٹروڈیوس کیا، جو کہ انڈین میتھمیٹکس پر مبنی تھی۔ یہ سسٹم آج کے ماڈرن میتھمیٹکس کا فاؤنڈیشن ہے۔ اس کتاب کو بھی لاطین میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور یہ کتاب الگورتھمی ڈی نومیرو انڈورم کے نام سے مشہور ہے۔ یہی لفظ الگورتھم کا سورس ہے جو آج کے ڈیجیٹل ایج میں ہر جگہ یوز ہوتا ہے۔ میتھمیٹکس کے علاوہ الخوارزمی نے آسٹرونومی اور جغرافی میں بھی بہت کام کیا۔ ان کی کتاب زیجل سندھن ایک آسٹرونومیکل ٹیبل تھی جو انڈین آسٹرونومی کے ذریعے تیار کی گئی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے سن، مون اور پلانٹس کی پوزیشنز اور موومنٹ کو ڈسکرائب کیا۔ یہ کتاب بھی بہت سے سالوں تک اسٹینڈرڈ ریفرنس رہی۔ جغرافی میں ان کی کتاب سورۃ الارض یعنی دا بک آف دا ڈسکرپشن آف دا ارتھ بھی بہت امپورٹنٹ تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے ڈفرنٹ ریجنز کے میپ اور کوآرڈینیٹس دیے۔ یہ کتاب دنیا کی پہلی ایکوریٹ میپس میں سے ایک تھی اور کولمبس اور واسکو ڈی گاما جیسے ایکسپلوررز نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ الخوارزمی کے کام کا اثر صرف ان کے دور تک محدود نہیں رہا۔ ان کی بکس کو لاطین اور دوسری یورپین زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور انہیں یورپین یونیورسٹیز میں بہت عرصے تک پڑھایا گیا۔ یہ بات کلیئر ہے کہ ان کے کام نے رینیسانس پیریڈ اور ماڈرن سائنس کو بھی بہت انفلوئنس کیا۔ انہوں نے نہ صرف الجبرا کو انٹروڈیوس کیا بلکہ الگوریتھمز، نمبرز، سسٹمز، آسٹرونومی اور جغرافی میں بھی نئے راستے دکھائے۔ ان کے کام نے نہ صرف اسلامک سویلائزیشن کو بلکہ پوری دنیا کو آگے بڑھایا۔ الخوارزمی کی لیگیسی کو ہر دور میں ریکگنائز کیا گیا ہے۔ ان کا نام ہمیشہ ہسٹری کے عظیم سائنٹسٹ اور میتھمیٹکس میں شامل ہوگا۔ ان کے نام پر دنیا کے بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس
اور ایوارڈز ہیں جو ان کے کام کو یاد کرتے ہیں۔ ماڈرن میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کے کام کو سمجھنا اور ریکگنائز کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنی علمی اور کلچر ہیریٹیج پر فخر محسوس کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے الخوارزمی کے علم اور ان کے کنٹریبیوشنز کے بارے میں سیکھا۔ یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ اسلامک گولڈن ایج نے دنیا کو بہت سے نایاب علم اور ٹیکنالوجیز دی ہیں جو آج تک انسان کی زندگی کو آسان بنا رہی ہیں۔ الخوارزمی کا کام ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے علم اور تجربہ دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک اور سجیشن دیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم ابن سینا اور ان کی میڈیکل کنٹریبیوشنز پر بات کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ڈونٹ forget to subscribe for more enlightening content on the remarkable contribution of Islamic scholars to science and technologies. Until next time, stay curious and keep exploring.